السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفعل الخیر، وقال اللہ تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم يسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوئم شہادت یکم محرم کو آج ہم چوتھا ولاگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ان کی یہ ایک خاص صفت تھی کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا نام لیا، ان کو نامزد کیا اپنے بعد خلیفہ کے طور پہ، امیر المومنین کے طور پہ، تو بہت سارے اصحاب خوف زدہ ہوئے کہ عمر ابن خطاب تو بہت سخت گیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ وہ انتظامی معاملات میں بہت سخت گیر ہیں، لیکن ریاست کی جب بھاری ذمہ داری ان پر پڑے گی تو وہ نرم ہو جائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جس وقت ان کو یہ اتنا بوجھ اٹھانا پڑا تو ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور وہ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کے مسائل حل کرنے کی فکر میں لگے رہتے۔ رات کو نیندیں ان کی اچاٹ ہو گئی تھیں، اور جس وقت کے باہر کے اگر سفیر آ کر ملنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بادشاہ کدھر ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ مسلمانوں کا امیر آپ کو مسجد نبوی میں ملے گا یا مسجد نبوی کے پاس ہی کہیں۔ اور اس نے جب دیکھا کہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے اینٹ کو انہوں نے تکیہ بنایا ہوا ہے اور پسینہ پسینہ ہوئے وہ پڑے ہیں، تو وہ یہ بولا کہ یہ لوگوں کی عوام کی اپنے مملکت کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ یہ بے خوف ہو کے سوتے ہیں، اور ہمارے حکمران جو باقی ریاستوں کے ان کا انہوں نے نام بھی لیا، وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر ان کو سکھ کی نیند بھی نہیں آتی۔ اور پھر وہ آ کے ان کو ملے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ کتنا کامل ایمان اور یقین والا ہے، اور اس کو جو خوشبو دی گئی تھی کہ یہ کپڑا تو گل جائے گا، اس کی خوشبو نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی چھت پہ جو ہم نے گھاڑی کرنی ہے، جو لیپ کرنا ہے گارے کا، کیوں نہ اسی میں یہ خوشبو ملا دی جائے کہ جو مسجد کے اندر جہاں تک لگی رہے خوشبو ہی آتی رہے۔ اور دوسرا اس نے زہر دیا، بہت ہی خطرناک سائنائڈ، تو انہوں نے فرمایا کہ قطرہ بھی کسی دشمن کو کھلا دو گے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ انہوں نے اس کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ سارا زہر پی لیا۔ فرمایا دیکھو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم دیکھو گے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ باتیں کرتے رہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ الٹا اس کا ایمان بنا دیا اس نان مسلم ایمبیسیڈر کا کہ یہ مسلمانوں کے امیر اگر خدا پہ ایسا یقین رکھتے ہیں تو خدا بھی ان کی پھر حفاظت کرتا ہے۔ اور راتوں میں اٹھ کر وہ گلیوں میں بھاگتے ہیں اور ان بچوں کے رونے کی آوازوں پہ رک جاتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کہ کہا گیا کہ یہ ہم نے ایسے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ کھانا پک رہا ہے اور پانی کے اندر ہم نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں اور یہ اس دھوکے میں بھی سو ہی جائیں گے۔ تو حضرت عمر کو بہت دھچکا لگا، اور وہ جلدی سے بیت المال میں سے کھانے کی چیزیں خود اٹھائیں اپنے کندھے پہ اور بھاگتے ہوئے لے کے آئے، اور وہاں پر جلدی جلدی انہوں نے ایک تھوڑا سا کھانا بنوایا، اور اس کھانے کو جب تک کہ ان بچوں کے منہ میں نہ ڈالا اس وقت تک نہ ہٹے، کیونکہ فرمایا جب میں نے ان کے روتا ہوا دیکھا تو اب میں ان کو ہنستے ہوا دیکھ کر جانا چاہتا ہوں۔
جس مسلمان ریاست کے خلیفوں کا یہ حال ہو، وہ عوام کی خدمت کا مقصد رکھتے ہوں، تو خدا کی مدد و نصرت بھی ان پہ ضرور اترتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔